السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو وقت جب ہم نے لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے۔ میثاق یہ واو ثا قاف وثاقہ اس سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مضبوطی سے باندھنا۔ وہ سورہ انفال میں ہے نا، جب بدر کے قیدی ہوئے تو اس میں تھا یہ سورہ محمد میں ہے فشد الوثاق، کہ جب تم خوب لڑ چکو کافروں کے ساتھ، ان کے خوب بندے قتل کر چکو، تو جو باقی رہ جائیں تو انہیں قید کر لو۔ تو فشد الوثاق اس میں آتا ہے کہ ان کی رسیاں مضبوطی سے باندھ لو۔ تو وثاق باندھنا کسی کو، تو میثاق پختہ عہد، تو عہد کے ذریعے بھی کسی کو باندھ لیا جاتا ہے، کسی کام پر نا پکا کر لیا جاتا ہے، پختہ کر لیا جاتا ہے کہ تم نے یہ کام لازمی کرنا ہے۔ جب بندہ کسی سے وعدہ کر لیتا ہے پھر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، اس سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتا، انکار نہیں کر سکتا۔ اس مناسبت سے عہد کو بھی میثاق کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل سے میثاق لیا، عہد لیا پختہ، لا تعبدون الا اللہ، کہ نہیں تم عبادت کرو گے مگر اللہ تعالیٰ کی۔ عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تم بجا لاؤ گے۔ عبادت میں قولی عبادت بھی آتی ہے، جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے، جنت جہنم ہے، ایمانیات ساری وہ زبان کی عبادت میں آتی ہیں۔ اسی طرح ذکر اذکار، دعائیں مانگنا، سوال کرنا، یہ ساری قولی عبادات ہیں، لسانی عبادات۔ پھر عبادات کا تعلق ہے اعضاء کے ساتھ، کہ انسان اپنے ہاتھوں، پاؤں، پیشانی، یہ ان سب کے ذریعے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے۔ چل کر جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے چل کر جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور قبر کی طرف، کسی اور بت کی طرف چل کر نہ جائے عبادت کے لیے۔ ہاتھوں کو اٹھانا، باندھنا، جھکانا، کمر جھکانا، پیشانی زمین پر رکھنا، عبادت کے جتنے بھی وہ ارکان جن کا تعلق جسم کے ساتھ ہے وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے۔ پھر مال کا خرچ کرنا، یہ مالی عبادات میں آتا ہے، تو یہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ تشہد میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات کا مطلب قولی عبادات ساری کی ساری، اور والصلوات بدنی عبادات جسم کے ساتھ جن کا تعلق ہے، نماز، روزہ، حج، جہاد، کسی کی طرف چل کر جانا دعوت دینے کے لیے، یہ بدنی عبادات ہیں۔ طیبات مالی عبادات، پاکیزگی یعنی پاکیزہ مال جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو بار بار یہ ہم سے اقرار کروایا جا رہا ہے، ہماری زبانوں سے کہلوایا جا رہا ہے، تاکہ یہ سبق ہمیں ازبر ہو جائے، یاد ہو جائے۔ اسی طرح بعض عبادات کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ، یعنی محبت کرنا۔ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ کچھ لوگوں نے بتوں کو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو اتنا محبوب بنایا ہوا ہے جتنا کہ اللہ کو محبوب بنانا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور جو ایمان والے ہیں خالص، ان کے دلوں میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ تو دیکھ لیں، لوگ مسجدوں پر اس طرح خرچ نہیں کرتے جتنا مزاروں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ لوگ مزار بہت شاندار ہوگا اور اس کے ساتھ مسجد بالکل اجڑی ہوئی اور گری پڑی اور چھوٹی سی اور بڑی بری حالت ہوگی اس کی، مزار سجا سنورا ہوگا۔ کیوں؟ مزار پر نذرانے زیادہ ہیں، مسجد کے لیے نذرانہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، خرچ ہی نہیں ہو رہا مسجد پر۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی بات ہو تو دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے ان لوگوں کی۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
الآخرہ۔ جب توحید کی بات ہو رہی ہو تو مشرکوں کو دل میں بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، ان کا دل گھٹ رہا ہوتا ہے۔ اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جائے کہ فلاں حضرت تھے، انہوں نے فلاں وقت میں جا کر جناب اپنے مریدوں کی ساری کشتی جو ڈوب رہی تھی اس کو باہر نکال دیا تھا، اور جب یہ قصے کہانیاں اس طرح سنائی جائیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، آج بڑا زبردست باز ہوا ہے۔ تو یہ مشرک کی دل کی کیفیت ہے کہ توحید میں اس کا دل تنگ ہو رہا ہے، گھٹ رہا ہے، اور جب شرک بیان ہو رہا ہے تو اس کا دل بڑا کھلکھلا رہا ہے اور بڑا وہ خوشی محسوس کر رہا ہے، راحت محسوس کر رہا ہے۔ تو مومن کو یہ حکم ہے کہ دل کی عبادات کا تعلق جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ اسی طرح محبت کے علاوہ نفرت ہے تو نفرت بھی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ، تو یہ بھی عبادت ہے۔ امید رکھنا یہ بھی عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے امید نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی پر توکل نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے وہ بھی عبادت میں شامل ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ صرف تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، تو یہ ان سے عہد لیا گیا تھا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے تم نے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد سب سے زیادہ جو زور دیا ہے حقوق العباد میں وہ والدین کے بارے میں ہے، اس لیے کہ والدین کے حقوق بندے پر سب سے زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد، والدین کے احسانات سب سے زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بے لوث، کوئی مفاد نہیں، اللہ تعالیٰ نعمتیں دیے چلا جا رہا ہے، والدین بھی اسی طرح ہی بغیر کسی مطالبے کے اپنی اولاد پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دکھ درد کو دور کرنے کی اپنی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا رب ارحمہما کما ربیانی، جس طرح انہوں نے میری پرورش کی ہے، تو رب پرورش کرنا، تو ربیانی انہوں نے جس طرح میری پرورش کی ہے۔ تو سب سے بڑا حق والدین کا ہے بندوں میں سے۔ وَذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تم احسان کرو گے۔ صلہ رحمی، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا بڑا ہی درجہ رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو سزا رکھی ہے وہ تو ملے گی ہی، دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے۔ ان میں سے ایک ہے قطع رحمی، قطع تعلقی، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا۔ اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کا بدلہ آخرت میں ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس کا صلہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ تم نے احسان کرنا ہے۔ یتیم وہ جو بچپن میں ہے، ابھی بلوغت سے پہلے ہے اور اس کا والد دنیا سے چلا جاتا ہے، تو چونکہ دنیا میں جو لوگ اپنے حقوق کے اعتبار سے، اپنی کیفیت کے اعتبار سے سب سے کمزور ہوتے ہیں نا، ان میں یتیم ہے۔ یتیم اپنے حق کا کسی سے مطالبہ نہیں کر سکتا، اپنے حق کا دفاع نہیں کر سکتا، بالکل وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہے۔ اگر اس کی کوئی کفالت نہیں کرے گا، کوئی اس کی نگرانی نہیں کرے گا تو وہ زمانے کے جو حالات ہیں ان میں وہ گم ہو جائے گا، اس کی تربیت خراب ہو جائے گی اور معاشرے کے لیے ایک عجیب جو ہے نا نقصان کا باعث بنے گا۔ تو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک میں ان کی مالی حفاظت بھی شامل ہے کہ جو ان کا مال ہے اس کی حفاظت کی جائے، اس کو ضائع نہ کیا جائے، ان پر اپنے مال میں سے خرچ کیا جائے، یہ بھی احسان میں ہے۔ پھر ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا جائے، یہ بھی احسان میں شامل ہے۔ احسان کا یہ معنی نہیں ہے یتیموں کے ساتھ احسان کا کہ ان کو خوب مال و دولت دے کے اور ان کی تربیت خراب کر دی جائے اور ان کو بگاڑ دیا جائے کہ جی اللہ نے کہا یتیموں پر خرچ کرو تو ہم خرچ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ یتیموں پر احسان کا مطلب ان کی ضروریات کو جائز حد تک پورا کرنا اور ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا، یہ بھی یتیموں پر احسان میں شامل ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو گے۔ مساکین مسکین کی جمع ہے، ایک لفظ ہوتا ہے فقیر اور ایک ہوتا ہے مسکین۔ فقر کا مطلب ہوتا ہے محتاجی، تنگ دستی ہے نہیں جس کے پاس، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس آمدنی کے ذرائع موجود ہیں لیکن وہ بہت محدود ہیں،
اور اس کی جو ضروریات ہیں وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں، اور وہ اپنی جو اس کی آمدنی ہے اس میں رہتے ہوئے اپنی جائز ضروریات بھی پوری نہیں کر پا رہا۔ عیاشی کی تو حد ہی کوئی نہیں، وہ تو پھر جتنی مرضی بڑھا لے نا۔ تو مسکین وہ ہے جس کی جتنی آمدنی ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، جتنی آمدن آتی ہے اس میں اس کی جائز ضروریات، معروف جو اللہ نے جہاں بھی بات کی نا خرچ کی تو معروف کی بات کی، اور معروف کا مطلب ہوتا ہے معاشرتی مزاج کے مطابق، تو اس کی جائز ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی، تو اس پر خرچ کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس پر ہم نے خرچ کرنا ہے تو یہ ہمارا مال تھا جو ہم دے رہے ہیں یا ہم اس پر احسان کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا ہوا ہے ہمارا بھی اور ان کا بھی۔ جن کو دیا ہے ان کا امتحان یہ ہے کہ یہ مال تمہارا تھا نہیں، تھا انہی کا، لیکن تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہاں پہنچانا چاہ رہا ہے، تو اس کی یہ آزمائش ہے کہ پہنچاتا ہے کہ نہیں، اور اس کی آزمائش یہ ہے کہ براہ راست دینے کی بجائے کسی ذریعے سے دے دیا۔ اب دیکھتے ہیں یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں کے لیے اچھی بات۔ اچھی بات سے مطلب نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، ان کے ادب آداب کا خیال رکھنا، لڑائی جھگڑے میں حد سے تجاوز نہ کر جانا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ یہ نماز اور زکوٰۃ وہ جو ان کے طریقے کے مطابق ہے، ظاہر ہے ان کے اوقات مختلف تھے، ان کا طریقہ کار مختلف تھا، اس طرح زکوٰۃ میں ان کا تناسب اور تھا، ہمارا تناسب اور ہے، قواعد و ضوابط ان کے اور تھے، ہمارے اور ہیں۔ تو بنیادی طور پر نماز ساری امتوں میں فرض رہی، زکوٰۃ ساری امتوں میں فرض رہی، لیکن ہر امت کا اس کا تناسب، اس کے اوقات نماز کے، طریقہ کار نماز کا، یہ ہر امت میں مختلف رہا ہے۔ تو اس امت پر جو نمازیں فرض تھیں، زکوٰۃ فرض تھی، اس کے مطابق انہیں کہا گیا کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں۔ تو جو ہمارے اوپر جو طریقہ کار فرض ہے ہم نے اس کے مطابق ہم پابند ہیں۔ ثم تولیتم، یہ میثاق تم سے لے لیا تھا ہم نے، پھر تم پھر گئے۔ واللہ یولی، منہ پھیر لینا، اعراض کر جانا، انکار کر دینا۔ الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے تم میں سے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں ادب سکھایا نا کہ جب کسی قوم سے دشمنی ہو جائے، کسی کے تم بارے میں کوئی بات کرنا چاہ رہے ہو، وہاں بھی حقائق کو ملوز خاطر رکھنا ہے۔ بنی اسرائیل والوں نے اعراض کر لیا، عہد توڑ دیا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم سارے پھر گئے، نہیں، جو تھوڑے سے نہیں پھرے تھے، اپنے عہد پر قائم رہے تھے، ان کا ذکر بھی کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو کہا تم نے اعراض کیا مگر تم میں سے تھوڑے تھے جو قائم رہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور میں جو لوگ اپنی اصل شریعت پر قائم رہے وہ مراد ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد آپ پر ایمان لے آئے وہ مراد ہیں۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم تھے ہی اعراض کرنے والے، یہ طبیعت میں تمہاری بیٹھ چکی تھی بات، تمہاری طبیعت ثانیہ بن چکی تھی کہ تم نے ہر کام میں انکار ہی کرنا ہے اور عہد توڑ دینا ہے۔ پہلے مانو گے، خوف کی وجہ سے مان جاؤ گے، اور جب وہ کیفیت خوف والی ختم ہوگی تو فوراً تم انکار کر دو گے۔ یہ بنی اسرائیل کا عہد اور اس کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا، اللہ نے وہ ذکر کیا ہے، اور مقصود یہی ہے ان ساری باتوں کا کہ جس قوم پر یہ کتاب نازل ہو رہی ہے، جو آگے پڑھے گی جا کر اپنے احکامات، تو اسے پہلے سے اندازہ ہو کہ ہم سے پہلے کوئی قوم ایسی گزری ہے جس پر یہ سارے احکامات نازل ہوئے تھے، انہوں نے جب حکم عدولی کی تو ان کے ساتھ کیا کیا گیا، تو ہم اگر حکم عدولی کریں گے تو ہم بھی اسی قسم کے حالات سے دوچار ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ گویا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمہید ہے قرآن مجید کی، کہ جو آگے احکامات اس امت کو دینے ہیں اس سے پہلے انہیں آگاہی دی جا رہی ہے کہ اپنی اصلاح کر لو اور ذہنی طور پر ان احکامات کو ماننے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔